الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قرآن مجید برہان رشید کے فہم، حدیث پاک کے فہم کے لیے صرف و نحو کا اجرا جاری ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اچھی طرح قرآن کو سمجھنے اور حدیث پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں کا ہی اجرا اکٹھا ہوتا ہے، صرف و نحو۔ آپ بتائیں قولو، اونچی آواز میں قولو۔ قولو صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر، اونچی بولا کہ نہیں؟ فعل امر حاضر صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اسباب ناصارہ یا نصور، اجوب واوی اسباب ناصارہ یا نصور۔ ترجمہ تم کہو، تم کہو، کہو۔ قولو اصل میں کیا تھا؟ تقولون، ہاں تقولون، پھر کیا ہوا؟ علامت مضارع کو حذف کیا اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا، تقولو ہو گیا، تقولون سے قولو ہو گیا، وقف کی وجہ سے آخر سے نون نون اعرابی ابھی گر گیا تو قولو ہو گیا۔ ہو گیا۔ یہ آپ بتائیں قولو مبنی ہے یا مورب؟ قولو مبنی، مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، کون کون سے؟ مبنی الاصل، مبنی المشابہ، مشابہ، مبنی اصل۔ الاصل۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر معروف۔ اور مشابہ مبنی الاصل دو چیزیں ہیں، ہاں، اسم متمکن اور فعل مضارع، اسم متمکن، فعل مضارع۔ مضارع۔ یہ بتائیں یہ قولو مبنی الاصل سے ہے یا مشابہ مبنی الاصل سے ہے؟ قولو مبنی الاصل سے ہے، مبنی الاصل سے ہے، اور آپ نے کہا یہ فعل امر حاضر معروف ہے۔ تو فعل عمل کے اعتبار سے کتنی قسموں پر ہے؟ دو قسمیں، کون کون سی؟ فعل معروف، فعل مجہول، فعل معروف، فعل مجہول۔ ہاں، فعل معروف، فعل معروف لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول به کے علاوہ باقی اسموں کو نصب دیتا ہے۔ ہاں، تو فعل متعدی، فعل متعدی لازم ہو یا متعدی، اور فعل متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے اور ساتھ مفعول به کو بھی شامل کر کے ساتھ اسموں کو نصب دیتا ہے۔ فعل مجہول، فعل مجہول وہ ہے جس کا نائب فاعل معلوم ہو، نائب فاعل کیا ہو؟ فعل مجہول وہ ہے جس کا نائب فاعل عمل پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ اور پوچھا ہے؟ عمل بتاؤ، جیسے پیچھے بتایا فعل متعدی ساتھ کو نصب دیتا ہے، اور فعل مجہول اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ میں تریب پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں حکم، جب حکم پوچھا جائے حکم بتاتے ہیں کہ تریب بتاتے ہیں؟ یہ فعل وہ مفعول معلوم مسمى فاعل، وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یہ تو نہیں پوچھا میں نے، عمل پوچھا ہے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولات کو نصب دیتا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا؟ اب ساتھ جو اتنا ہلاتے ہو تو چھوٹی سی زبان نہیں دے سکتی؟ چھوٹا سا ٹکڑا ویسے تو ٹیں ٹیں کرتی ہے، تو جہاں بولنا تھا وہاں بولنا چاہیے،
اتنا سارا لا دیتے ہو, چھوٹی سی زبان نہیں لاتے. قولو, تو یہ آپ بتائیں, آپ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ کہتے ہیں کہ فعل لازم, فعل معروف فعل لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے. لازم ہو تو فاعل کو رفع اور 6 کو مفعول بھی کو نکال کے نصب دیتا ہے, اور متعدی ہو تو پھر یہ فاعل کو تو رفع دے نہیں دینا ہے, 7 اسموں کو نصب دیتا ہے. تو اب یہ ہے تو معروف, تو معروف کی 2 قسمیں تھیں, لازم یا متعدی. اب بتائیں یہ لازم ہے یا متعدی؟ یہ ہے متعدی. متعدی میں ایک نشانی بتائی تھی کہ ماضی کے پہلے صیغہ کا ترجمہ کریں, اس میں کیا آئے تو کہیں گے یہ متعدی ہے. کیا نشانی ہے؟ نے. تو تسی سارے فعل آندے ہو, تو اس نے کہا تو قالا کا ترجمہ اس نے کہا, قالا, تو یہ اس سے پتہ چلے گا واقعی. تو پھر یہ تو پھر اصول ہوتے ہیں, پھر لغات ہوتی ہیں کہ اس کا مفعول آتا ہے. قرآن پاک ہے اور حدیث پاک ہے. سمائی شعراء جو با اعتماد شعراء ہیں, معتمد شعراء ہیں, تو جن پہ کلام میں اعتماد کیا جاتا ہے, ان کے اشعار, نثر و اشعار, تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مفعول آتا ہے, 2 آتے ہیں, 3 آتے ہیں. تو اس طرح آپ جب مزید آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جیسے افعال قلوب ہے اور وہ 2 مفعول کو چاہتا ہے اور لازم ہے, یا پھر آتا یوتی ہے اس کے معنی میں ہے, یا پھر اس کے بعد عالم ارام با ہے اس کے مفعول واقع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ پڑھیں گے کہ جو مدارست آتی ہے اس کے 2 مفعول واقع ہوتے ہیں. اس طرح اور بھی آپ پڑھیں گے کہ ان کے بھی 2 مفعول, پھر وہ یاد کرنے پڑتے ہیں, ان کو یاد کرنا پڑتا ہے. تو لہذا یہ قالا فعل متعدی ہے. تو جب فعل متعدی ہے تو پھر آپ نے پڑھا متعدی کس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے, فاعل سے. اس اعتبار سے نا مفعول کے اعتبار سے متعدی ہوا نا, یعنی فاعل سے نکل کر یہ مفعول پہ واقع ہو جاتا ہے اور مفعول کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, مفعول کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ متعدی ہے. کیا ہے؟ لازم ہو تو پھر فاعل کے ساتھ ہی رہتا ہے, فاعل سے نکل کے کسی اور کے ساتھ مفعول بھی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ فاعل کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو جب متعدی ہے تو نکل کے آگے گیا تو 1 کے ساتھ تعلق کرے گا, یا 2 کے ساتھ تعلق قائم کرے گا, یا 3 کے ساتھ تعلق قائم کرے گا. تو اس کو پھر کہتے ہیں متعدی بیک مفعول, متعدی بدو مفعول, متعدی بدو 3. یعنی اب 1 کے ساتھ اس کا تعلق ہے فاعل سے نکل کر, یا 2 کے ساتھ ہے, یا 3 کے ساتھ ہے. اب آپ بتائیں یہ قالا فعل متعدی ہو گیا. تو جب متعدی ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 4. کون کون سی؟ متعدی بیک مفعول, متعدی بدو مفعول, متعدی بس سے مفعول, متعدی ایک مفعول جو ایک مفعول کے چاہتا ہے, متعدی جو 2 مفعول کے چاہتا ہے لیکن ایک کا حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. ایک حذف کرنا جائز نہیں ہوتا, پہلا وہ ہے جائز نہیں ہوتا, جائز ہوتا ہے. تو پھر آپ کیوں پہلے پہنچ گیا ناجائز پہ؟ جائز پہ رہیں. اور دوسرا ایک کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے, دوسرا وہ جس کے 2 مفعول ہوں اور ایک کا حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. وہ افعال قلوب ہیں. گناؤ افعال قلوب. حسبت, زعمت, ظننت, رأيت, وجدت. علیم تو کتے گیا, اور حسبت, ظننت, رأيت, وجدت. کون سا چھوڑ دیا؟ خلتو آپ نے چھوڑ دیا. اور متعدی بس سے مفعول وہ فعل متعدی جو 3 مفعول ہونا چاہیے. گنائیں اونچی آواز سے. 3 مفعولوں کو چاہیے. ہاں تو فعل بیان کرو نا جو 3 مفعولوں کو چاہتے ہیں, جیسے رأیت, وجدت, علمت, ظننت, حسبت, ظننت, خلت, یہ بیان کیے ہیں نا, آپ بھی بیان کریں. اعلم نہیں آتا, ارانی آتا, انبا یہ نہیں آتا, حدث. وہ آپ کو پتہ نہیں کون سی شے پوچھ لی ہے کہ جس سے آپ پریشان ہو گئے ہیں, کہ عجیب ہی شے پوچھ لی ہے, پڑھا نہیں ہے, یاد نہیں کیا. بولو اونچی بات ہے. اعلم, ارا, انبا, احب, انبا. اخبار بھی ہے کہ نہیں, حدثا, یہ 3 مفعولوں کو چاہتے ہیں. اب یہ جو قالا ہے یہ متعدی بیک مفعول ہے, یہ متعدی بدو مفعول ہے, ایک پر اکتفا جائز ہے, یا متعدی بدو مفعول ہے, دونوں کو لانا لازم ہے, یا متعدی بسے مفعول ہے. کس میں سے ہے؟
ایک متعدی بھائی ایک مفعول متعدی بھائی ایک مفعول. یہ تو افعال قلوب میں سے ہے ہی نہیں. آتا یوتی کوئی معنی میں بھی نہیں ہے. آتا نہ وہ سے اس میں سے بھی نہیں ہے. تو یہ متعدی بھائی ایک مفعول ہے. اس نے کہا کیا زبیر نہ ہو زبیر, ٹھیک ہے, تو قال زبیر, تو زبیر مفعول بن گیا اس کا. اس نے زبیر, اس نے کلمہ زبیر کہا ہے نا, جی. ٹھیک ہے, یا اس نے سچ کہا ہے, ٹھیک ہے. چلو تو متعدی بیک وہ قولو. آپ بتائیں یہ جو قولو ہے یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ قولو یہ 12 میں سے ہے. 12 میں سے. تو 12 کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ سامنے ظاہر ہوتا ہے, ہاں ظاہر ہوتا ہے. اور نظر آپ بولیں پکا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پکا ہوتا ہے. وہ نا کہ یہ پکا بس نظر آتا ہے, چاہے وہ کچا ہی ہوئے. کچا بھی تو نظر آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب باہر ہوتا ہے تو نظر آتا ہے, جب نہ ہو تو اندر ہوتا ہے. جیسے آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ بولتے ہو تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ ریحان صاحب کو کتنا یاد ہے. تو آپ نے خود ہی وضاحت کی ہے نا اپنی. نہ بولو پھر بھی پتہ چلتا ہے, تو جب بولو پھر بھی پتہ. جب سوال کیا نہیں بولے گا پھر پتہ چلے گا, اور جو بولے گا پھر اس کا اندر بتائے گا کہ اندر یہ تھا, ٹھیک ہے. تو ان کے بولنے نے اندر کی وضاحت کرتی ہے. ایسے کیا نا. تو قولو 12 میں سے ہے, یعنی 12 کا مطلب 12 میں سے کا مطلب کہ ان کا فاعل پکا ہے. اب پکا کیا سامنے ہے, پڑھا بھی جاتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے ہاں پوشیدہ نہیں ہوتا, پوشیدہ سامنے ہوتا ہے, پڑھا جاتا ہے, جدا بھی نہیں ہوتا. وہ کیا ہے یہاں قولو میں فاعل بتائیں. واو ضمیر فاعل. ہاں یہ واو ضمیر اس کا فاعل. تو پوری اب بحث کرنی ہے. واو ضمیر واو ضمیر فاعل, ضمیر مستتر مستتر ہے یہ. ضمیر بارز. اچھا واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلا مفعول به. مفعول محلاً مرفوع محلا مفعول به. قولو کا مفعول بھی بنے گا یہ. اب یہ فاعل کہہ رہے ہو, اب مفعول بھی پہ چلے گی. واو ضمیر فاعل مرفوع متصل مرفوع محلا اس کا فاعل. تو فاعل کیوں کہہ دیا پہلے؟ پھر سیدھا نہیں کہہ سکتے واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع علامت جمع جمع اور فاعل کی ضمیر. یہ کیوں نہیں آتا علامت جمع؟ علامت الجمع جمع کی علامت ہے, اور ضمیر و فاعل فاعل کی ضمیر. واو ضمیر مرفوع متصل, واو ضمیر مرفوع متصل علامت جمع مذکر, علامت جمع مذکر. تو یہاں کس کی حاضر ہے؟ علامت جمع مذکر حاضر, فاعل کی ضمیر. یہ قولو. تو آپ قول یہ فعل اور واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلاً اس کا فاعل. اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے اس واو کا تم. کیا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تم. کیا کہتے ہیں؟ تم بولو, تم اور منہ کھولو, ٹھیک ہے. بگو کیا بگویت بولو, ٹھیک ہے, اور منہ کھولو. سمجھ فارسی میں بگویت بولو کہو, اور اردو میں تم کہو, تم کہو عربی میں کہو تم, کہو تم سمجھ آ گئی. تو تم کیا تم اردو میں, یہاں عربی میں واو جو بتا رہی ہے تم, یہ واو کا ترجمہ تم اور تم کا ترجمہ واو, اور فارسی میں گویت بگویت تم کہو تم. سمجھ آ گئی. تو فعل فاعل فعل فاعل. فاعل. آمنا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بار و بائی محموس الفا اسباب باب افعال. شاباش. تعلیل آمنا اصل میں آمنا تھا, 2 حمزہ اکٹھے ہوئے شروع میں, پہلا متحرک دوسرا ساکن, اور دوسرے کو پہلے کے موافق حرف علت سے بدل دیا, تو آمنا ہو گیا. دوسرے کو پہلے کے موافق حرف علت, یعنی پہلی حرکت کے موافق. زبر چاہتا ہے الف کو, تو دوسرے کو بھی الف سے بدل دیا, اور یہ بدلنا واجب ہے. یہ بدلنا یعنی 2 حمزہ اکٹھے ہوں, دوسرا ساکن پہلا متحرک پہلا متحرک
تو پہلے کی جو حرکت ہے اس کے مطابق جو حرف علت ہے، زبر کے مطابق الف ہے، تو لہذا دوسرے کو الف سے بدلنا واجب ہوگا، تو بدل دیا آگے منا، تو منا میں کون سی تعلیل ہوئی؟ منا اصل میں آمننا تھا، شاباش، آمن نہ تھا، دو حروف ایک جنس کے اکٹھے ہو گئے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن قاعدہ بیان کرو نا، آمن تے نا، آمن جمع آمن پلس نا، ٹھیک ہے، آمن جمع نا، آمن نا، نون تنوین اور نون ساکن شاکن کے میں بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو نون ساکن کلمہ کے آخر میں ہو، یہ کہنا ہے، کیونکہ نون تنوین ہوتی کلمہ کے آخر میں ہے، تو قاعدہ یوں بیان ہو کہ نون تنوین الگ الگ کر کے بیان کر لو، نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون تنوین کو حروف یرملون میں سے جو بھی حرف آ گیا وہی بنا دیں گے، وہی، مگر اس کے بعد یا آ گیا تو یا بنا دیں گے اس نون تنوین کو، اس کے بعد را جائے نون تنوین کو را ہی بنا دیں گے، پھر وہ دونوں ایک طرح کے ہو جائیں گے، پہلے تو ایک جیسا بنائیں گے تو پھر ہی اس میں ڈبوئیں گے نا، پھر اس میں گم کریں گے، یہ تو نہیں نا، مثال دے رہا ہوں، بہت غصہ بھی کر جاتے ہیں، خوش طبی کے لیے مثال بھی تو ہوتی ہے نا، مثلا زبیر صاحب کو گھوڑا بنا کے گدے میں تو نہیں، گدھا تو نہیں بنا دینا، یار ظاہر ہے کہ زبیر صاحب کو اگر گھوڑا مانیں گے تو عمر کو بھی گھوڑا ہی بنائیں گے، تو یہ جب ہم جنس ہو جائیں گے تو ایک کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ تو یہ تو کہ گھوڑے کو گدھے میں کیا ایک ہی ہو گئے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا جی، جنس تو ہے کوئی نہیں، تو پہلے جنس کرنا پڑتا ہے، کیا یہ سمجھانے کہ خوش طبی کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، جنس کرتے کیا، لیکن الگ بات ہے، آج انسان بھی گھوڑوں میں خوش رہتا ہے، کس میں؟ ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ بھی گدھا ہی ہے، یہ بھی، کیونکہ گدھے میں خوش رہتے ہیں، وہ علماء کے پاس تو خوش رہتے ہی نہیں، دین والوں کے پاس خوش رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف بلانا ہے اور کہنا یہ کام نہیں کرنا، تو یہ ہماری طبیعت پہ بارہ ہے کہ ہمیں کہیں گے نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، ادب کرنا ہے، ہم نے تو گدھوں کے ساتھ رہنا ہے، گدھوں نے کس کی تمیز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب اس کے ساتھ دل لگ گیا تو اپنی جنس کو ہی بھول گئے، ہم نے دیکھ کہ چھوٹا شیر ہو نا، چھوٹا سا، تو بکریوں میں چھوڑو تو بکری جیسے کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اسے اس میں رہا ہے نا، حالانکہ ہے شیر ہے لیکن کیا بکری بن گیا ہے، کیا بن گیا، بکری بن گیا، اب اسے شیر جیسا وصف اس کا نظر نہیں آ رہا، شیر جیسا، کیونکہ اس کی صحبت میں اثر کر گیا، اس کی اس ادھر ہی ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ہے تو شیر لیکن کم بکریاں لینے، کم، سمجھ آ گئی، لیکن میں یہ بات کر رہا کہ جنس ہو، لیکن آج الگ بات ہے، ہم مرد ہو کے عورتوں میں خوش ہوتے ہیں، نہ جنسوں میں خوش ہوتے ہیں، ہم مرد ہو کے گدھوں میں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ حالانکہ جنس میں ہو تو پھر ان میں ادغام ہوتا ہے، اس میں یہ بات کر رہے ہیں یرملون کی، کس کی، تو تنوین میں نون ساکن کو یا کر کے پھر جب ایک جیسا ہو گیا یا اور یا، تو پھر ایک یا کو دوسرے یا میں گم کیا، تو ایک لفظ میں دونوں ہی ہیں، ایک پڑھے جاتے ہیں، ایک ساکن دوسرا متحرک پڑھا جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون کو وہ ماں بعد جو حرف تھا یا را لام میم وہی کر دیں گے، وہی، تو جب وہ ایک ہو گئے تو پھر دونوں ہی ایک جیسے ہو گئے، تو جب ایک جیسے ہو گئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کے دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا، اور دوسرا بھی کہنا نون ساکن کلمہ کے آخر میں ہو، نون تنوین تو ہوتا ہے آخر میں، تو اس لیے کہا دو قانون کر لو، ثانی یہ کہ نون تنوین کے بعد اس میں تو آپ آخر کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہوتے ہی آخر میں ہے، پتہ ہے نا، نون تنوین ہوتے ہی آخر میں ہے، اور جو نون ساکن ہے یہ سینٹر میں بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے کہ نون ساکن جو کلمہ کے آخر میں ہو، ہر نون ساکن جو کلمہ کے آخر میں ہو، اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون کو بھی ما بعد کر دیں گے، یعنی یا ہے تو اس نون کو یا کر دیں گے، تو جب اس جیسا ہو جائے گا تو پھر اس کو اس میں گم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ گم کرنا واجب ہوگا، یہ ملانا اس میں واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں بتائیں آمن نا، اب نون تنوین نہیں یا نون ساکن، نون تنوین کلمہ کے آخر میں، نون آمن نا میں بیان کریں، آمنا
آمن یعنی قاعدہ یہ کہ نون ساکن جو کلمہ کے آخر میں ہو اس کے بعد حروف یا الملون میں سے کوئی آ جائے. تو یہاں نون ساکن کے بعد حروف یا الملون میں سے کیا آیا ہے؟ حروف الملون میں سے نون آیا. نون آ گیا. تو نون و نون پہلی ایک جنس ہے, وہ ہے یہ ایک جنس, وہ ہے یہ ہاں. تو پھر نون کو اور جنس کا جنس میں ادغام کر دیں. تو نون کا نون میں کر دو. نون کا نون میں ادغام نہیں نون جنس کہاں گے تو کیا وہ کوئی اور جنس ہے جنہوں وہی جنس ہے کہ بات تو وہی ہوگی جو آگے میں سمجھا رہا تھا. نون کا نون میں ادغام آسان کیا کرو, کو بچوں کو بھی سمجھ آئے خود کو بھی سمجھ آئے. بات کو جنس کی سمجھ نہیں آتی, بات کو نہیں آتی تو جو عورتوں میں ہو تو اسے پوچھ لو تو مرد ہے یا عورت ہے, پھر ہو سکتا جنس کی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, مرد کی جنس ہو رہا ہے عورت کی جنس الگ بات ہے. مرد کہتا ہے میں عورت ہو جاؤں, عورت چاہتی ہے میں مرد ہو جاؤں, یہ سلسلے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہو بن رہی ہیں ظاہری طور پر, الٹ ہو رہا ہے. بے پردہ جو نظر آئیں چند بیویاں, اکبر غیرت ایمانی سے ہنس پڑا, پوچھا جو ان کے پردے کو کیا ہوا, ہنس کے بولی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. تو چلو نون کا نون میں ادغام کیا وجوبی طور پر. تو آمنا تو آمنا, پھر اس میں غنہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسے کہیں گے ادغام مع الغنہ, ادغام یہ چار میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. اس لیے غنہ بھی کریں گے, اخفا نہیں ہے, غنہ ہے, ناک میں آواز اس کی لے جا کر اس کو ادا کریں گے اور آواز اس کی ظاہر ہوگی, آواز ظاہر ہوگی. آمنا. ٹھیک ہے, چلو قاعدہ بھی ہو گیا, اس کی دلیل بھی ہو گئی. باللہ, آپ بتائیں باللہ میں سے بعض سے اقسام میں سے کیا ہے؟ حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی دو قسمیں, حروف عاملہ, عاملہ حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ میں سے ہے یا حروف غیر عاملہ میں سے ہے؟ حروف عاملہ, حروف عاملہ کی 5. یہ با حروف عاملہ میں سے ہے یا حروف غیر عاملہ میں سے ہے؟ حروف عاملہ میں سے. حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. حروف عاملہ کی حروف عاملہ کے 2 قسمیں ہیں, جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو اسم میں عمل کرتے ہیں, اور دوسری قسم وہ ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 2. کون سی؟ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں, حروف ناصبہ, حروف جازمہ, حروف نواصب, حروف جوازم, انہیں چیزیں کہتے ہیں ناصبہ اور جازمہ. ناصبہ کیا کرتی ہیں؟ اب اسم میں داخل ہو کر, اسم کی بات کر رہے ہو کہ فعل مضارع کی کر رہے ہو؟ فعل مضارع میں داخل ہو کر نصب دیتے ہیں. شاباش, فعل مضارع پہ داخل ہو کر نصب دیتے ہیں. نصب دیتے ہیں. چلو اس کی ڈیٹیل تو بعد میں ہے. اور جازمہ, جازمہ فعل مضارع میں داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں. جزم دیتے ہیں. یہ بتائیں یہ حروف عاملہ در اسم سے ہے یا حروف عاملہ در فعل مضارع سے ہے؟ حروف عاملہ در اسم میں سے. حروف عاملہ در اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. میں نے کتنی بتائی تھیں؟ 7. تو پھر 5 سے 2 جمع نہیں ہوتی کہ جمع بھی کرنا نہیں آتا؟ 7. 5 + 2 کتنے ہوئے؟ 7. پہلے 5 بولا پہلے 2 بولا ہے, سمجھ آ گئی؟ چلیں 5 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 7. تو کتنی قسمیں ہوئیں؟ 7. ظاہر آپ نہ ہمیر پڑھ رہے ہیں تو اس میں 5 ہی ہیں, لیکن میں نے بتایا تھا 2 اور شامل کریں تو 7. کتنی؟ 7. تو آپ کہتے ہیں یہ 7 قسمیں جو اسم پہ عمل کرتے ہیں ان میں سے ہے. تو 7 قسمیں کون سی ہیں؟ حروف جارہ, شبہ بالفعل, لا نفی جنس, ما و مشبہتان الیس, اور حروف ندا, ما واو اور ما, واو بمانا, واو بمانا ما, ہاں, اور الا استثناء, الا. استثناء. آپ بتائیں یہ جو با ہے یہ 7 قسموں میں سے کس قسم سے ہے؟ حروف جارہ میں سے. حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسم داخل ہو کر جار دیتے ہیں. اسم پر داخل ہو کر جار دیتے ہیں. جر دیتے ہیں. حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17. گناؤ. باو تو کاف لام واو من خلا رب حاشا من عدا فی عن حتی الا. تم سناؤ. باو تاو کافو اونچی. باو تاو کافو لام واو مزمل خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. الا, ان میں سے یہاں کون سا ہے؟
बिल्लाह। बिल्ला अब कहा ना रूफ जारा में से है, तो कौन सा यहाँ हरफ? बा बा। तो क्या कर रहा है यहाँ, किधर दी उसने जर? बिल्लाही। अल्लाह 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 इसमें जलालत तो किस पे दाखिल हुआ? अल्लाह पर हाँ, अल्लाह इसमें जलालत पर। क्या बोलने हैं अल्लाह इसमें जलालत पर ना, इस तरह नहीं कहना, बल्कि कहना है अल्लाह इसमें जलालत पर, अल्लाह इसमें जलालत पर दाखिल। तो दाखिल होने वाले वाली कौन है? बा बा। तो फिर जिस पे दाखिल हुआ वो क्या है? इसमें जलालत, वो मदखूल हो गया। जी क्या हुआ? मदखूल बा दाखिला और अल्लाह इसमें जलालत। तो पता चला कि ये जो अल्लाह इसमें जलालत है ये मदखूल है। तो मदखूल किसे कहते हैं? जिस पे कुछ चीज़ दाखिल हो। तो ये मफूल बना कि नहीं बना? बन गया ना, क्योंकि बा दाखिल हुआ तो किस पे दाखिल हुआ? अल्लाह लेकिन इसे मफूल नहीं कहते। मफहूम? नहीं ये जार के ज़रिए पीछे मफूल बन जाता है, मफूल भी गैर सरी। लेकिन बा दाखिल हुआ इसलिए कहते हैं बा का मदखूल है। बा का तो बा मा कबल फ़ेल और इसम के माना को अपने मदखूल तक पहुँचाता है, अपने। मदखूल तक जाता है। तब बताओ बा दाखिल है हुआ ना, तो वो मदखूल बना ना, तो बा आमिल है ना। बोलो ऊँची आवाज़ से, बामीन आमिल है ना। वो फजारा में से अमल करता है ना, जी। तो किस पे अमल किया? अल्लाह इसमें अल्लाह तो वो क्या बन गया? मजरूर मजरूर। तो वो जर दी ना, जी। तो आमिल है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे? मामूल शाबाश। क्या कहेंगे? मामूल ये आमिल है क्योंकि अवामिल में से था, ये अमल कर रहा है और इसका अमल किस पे हुआ? अल्लाह इसमें जलालत पर, वो मामूल बन। बा दाखिल वो मदखूल, बा आमिल वो मामूल। ठीक है, बा आमिल और वो मोरब, अल्लाह इसमें जलालत मोरब। देखो ना, मोरब ही आमिल अमल होगा ना। तो सबब क्या बना? बा। तो बा के सबब आखिर में कसरा आ गया। क्या आया आखिर में? बिल्लाह। तो जब कसरा उसके सबब आया तो हम कहेंगे जार। ठीक है, क्या है? जार बसबब जार हरफ जार, जर बसबब हरफ जार। जार के सबब वो क्या? बा। तो बा के सबब आखिर में कसरा आया। तो ये हालते जर में कसरा के साथ इराब क्या हुआ? कसरा के बिल्लाह। तो अब वाक़या है बिल्लाही वमा उनज़िला इलैना। वाओ, आप बताओ। हर्फ है हर्फ है। हुरूफ की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हुरूफ गैर आमिला। ये आमिला में से है, गैर आमिला में से? गैर गैर आमिला की कितनी किस्में हैं? 16 16 में से ये कौन सी किस्म का है? ये 16 किस्म में से है। वो क्या है? हर्फ अतफ अत्फ। हुरूफ अत्फ कितने हैं? ये 10 है। फा सुम्मा इम्मा औ ला बल लाकिन हत्ता। तुम सुनाओ हुरूफ अत्फ। दस वाव फा तुमा इमा औ अम ला बल लाकिन हत्ता। हत्ता। आप सुनाएं। वाव फा सुम्मा इमा औ अम बल लाकिन हत्ता। अब बताओ ये जो कहते हरफ अत्फ, ये हरफ अत्फ इसका हुक्म क्या है? हरफियत का हुक्म तारीफ सुनाओ पहले। जो किसी चीज़ को मिलाएं, दो इसमों को आपस में मिलाती हैं, या दो जुमलों को आपस में मिलाती हैं, या दो फेलों को आपस में मिलाती हैं। हाँ, एक किस्म में तारीफ मैंने पूछी है। हुरूफ अतफ वो हुरूफ है जो मकसूद पर निस्बत हो। मकसूद वो क्या मतलब? यानी हरफ अतफ के बाद हरफ जो है वो ताबे है या मतबू है? अब आपको इधर से पूछना। अब बताओ तो अभी
کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. 5. کون کون سی؟